الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے. عزیزان گرامی قدر، توحید کے حوالے سے ایک شعر کی تشریح چل رہی تھی. حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی حضرت معین الدین چشتی المعروف بڑے لالا جی رحمۃ اللہ علیہم. شعر یوں ہے: جو موہوم ہستی کو اپنی مٹایا، نظر پھر کہیں غیر ہرگز نہ آیا. ہر ایک رنگ میں اس کے جلوے کو پایا، وہی ایک ہے جس کی جلوہ گری ہے. قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہی ایک ہے. تو اس حوالے سے ہم نے کل واحد کہ اللہ تعالیٰ کو واحد جو کہا جاتا ہے تو اس کو واحد کی عددی لحاظ سے، جنسی لحاظ سے واحد نوعیت یعنی 3 قسمیں ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح کی تھی. اسی مضمون کو آج کنٹینیو کرتے ہیں. ان کی تشریح کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے جو علم الاعداد یا علم ہندسہ والے لوگ ہیں یا بائیولوجی والے لوگ ہیں جنہوں نے جانوروں کو بھی تقسیم کیا ہے ان کی قسموں کے لحاظ سے یا مخلوق پہ کام کیا ہے، تو خالق کو تو سوچنا تصور کرنا بہت بڑی بات ہے. مخلوق پہ چلو کام کیا ہے علم الاعداد نے یا علم ہندسہ والوں نے جو پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تینوں تعریفیں کی ہیں واحد عددی، عدد کے لحاظ سے اللہ واحد ہے کیسے ہے، اور واحد جنسی کہ جنس کے لحاظ سے کس طرح واحد ہے، اور واحد نوعی قسم کے لحاظ سے کیسے واحد ہے. تو اگر کوئی موحد توحید پرست جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان بھی رکھتا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے بالغیب ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت وہی پاتا ہے جو بالغیب پر ایمان رکھتا ہے. تو اگر کوئی موحد جو ہے توحید پرست خدا کو واحد عددی مانے تو مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے واحد عددی کی جو تعریف ہے اس کے مطابق خدا کو 2 کا آدھا تسلیم کیا ہے. خدا کو 2 کا آدھا تسلیم کیا ہے اور اس خدا میں 2 کے اعتبار سے وحدت کا مفہوم آیا ہے. تو یہ غلط ہوگا یقیناً. اللہ معاف فرمائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ 2 کا تو نہیں نا، اللہ جو ہے وہ 2 کا آدھا تو نہیں ہے نا. تو اگر خدا کو پھر کوئی شخص یا موحد واحد جنسی مانے گا تو تب بھی مشرک ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اشتراک جنس ضروری ہے. جنس جو ہے جیسے حیوانوں کی کئی قسمیں ہیں، اپنی 9 قسم کے حوالے سے ایک ہے. تو کوئی حیوان ہے اس کی جنس حیوان ہے، تو اس میں کوئی بتایا تھا کل بھی کہ وہ کارنیوور ہے، گوشت کو پھاڑنے والے جانور ہیں. کچھ ساحل ہیں، ہننانے والے ہیں. کچھ جو میملز ہیں جو دودھ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تھنوں سے دودھ پلاتے ہیں. تو اس طرح نوعی قسم اگر واحد نوعی مانے گا تو تب بھی اس میں اشتراک جنس ضروری ہے، تب بھی مشرک ہو جائے گا، کیونکہ نوعی کے لیے، قسم کے لیے افراد کا ہونا ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے عزیزان گرامی قدر، یہ دیکھیں کیسی ایک توحید کتنی مشکل ہے کہ اس طرح ایک پیچ در پیچ ہوتے جاتے ہیں
جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے آرام سے ہدایت اس کے لیے جو غیب پر ایمان، چپ کر کے اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، زیادہ نہ سوچو، زیادہ باتیں نہ کرو، لوگوں پہ ایسی خام کا بغیر سوچے سمجھے شرک کے فتوے نہ ٹھوکتے رہو، لوگوں کو مشرک مت کہو، کافر مت کہو جو کلمہ گو ہیں، جو توحید رسالت پر بالغیب ایمان لائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان پہ جتنا سوچتے جو گے تم خود پھنستے چلے جاؤ گے۔ تو یہ تم اس کو نہ چھیڑو، خام خواہ فتوے مت کرو، تمہیں خود بھی سمجھ نہیں ہے، تم خود بھی بالغیب ایمان لائے ہوئے ہو اور یہ بھی بالغیب ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کے حال پہ چھوڑ دو، جو یہ کرتے ہیں یا جو کر رہے ہیں یا جو تم کرتے وہ اللہ جانے، اور لیکن تم ان کو چھیڑو نہ یا وہ تمہیں نہ چھیڑیں، دونوں صورتیں ہیں نا۔ اب یہاں یہ بات نوع کے لیے یعنی قسم کے لیے افراد کو نہ چونکہ ضروری ہے، تو عددی اللہ تعالیٰ کو واحد عددی بھی نہیں مان سکتے، واحد نوعی بھی نہیں مان سکتے، واحد جنسی بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ اس میں شرک کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اب لہٰذا ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ہم خدا کو وہ واحد مانتے ہیں جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ واحد ہم مانتے ہیں، بالغیب مانتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خود قرآن مجید میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر انہیں تپتی ریت پر لٹاتے تھے تو وہ کوئی جو ہے توحید تو نہیں پکارتے تھے، یا واحد تو نہیں بولتے، آحد کہتے تھے، ایک ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے، قُلْ هُوَ اللَّهُ آحد یہ کہتے تھے چونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، نہ واحد عددی پر ایمان رکھتے تھے، نہ واحد جنسی پر اور نہ واحد نوعی پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کے پھر جو ہے یہ معنی نہیں جو دوسرے اعتبار سے اس میں مفہوم ہے وحدت آئے۔ ہمارا یہ ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ واحد عددی ہے، نہ واحد جنسی ہے، یعنی نہ عدد کے حساب سے واحد ہے اور نہ جنس کے حساب سے واحد ہے، اور نہ واحد نوعی ہے، نوعیت قسم کے حوالے سے بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بلکہ وہ واحد حقیقی ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ واحد حقیقی ہے اور اس کی ذات ازل سے وحدت ذاتی ہے، وحدت ذاتی ہے، اور ہر قسم کے اشتراک، ہر قسم کے اشتباہ، ہر قسم کی مماثلت، تعدد، تکثر، تجزی، حلول، امکان حلول، حدوث جس کو حادث کہتے ہیں، ترکیب تحلیل، تبعیض سے پاک اور منزہ ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، نہ وہ واحد عددی ہے، نہ وہ واحد جنسی ہے، نہ وہ واحد نوعی ہے۔ شاید عزیزان گرامی قدر مرزا بیدر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقام پر اعتراف عجز کرتے ہوئے کہا تھا، بے دل راہ حمد از توبہ 100 مرحلہ دور است، خاموش کہ آوارائے حمد بیاں۔ عزیزان گرامی قدر یہ بحث بہت لمبی ہے، اسی لیے 24,000 پیغمبروں کو صرف توحید لفظ تو نہیں چھوڑ سکتے نا، توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی احدیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے اس کو
بالغیب ایمان لانے کے لیے سارے پیغمبروں کو ایک ہی سبق دیا تھا۔ البتہ مدعیان توحید جن پر شرک کے فتوے جو داغتے ہیں غلط ہے، انہیں بار بار توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں جبکہ خود سمجھ نہیں ہے، بحمدللہ تعالیٰ انہیں توحید کے لغوی اصطلاحی اور شرعی معنی، جو لوگ مسلمان ہیں انہیں عالم ہیں، علماء خیر انہیں آتے ہیں، ان پر فتوے نہ دیا کریں۔ ہم تعینات اور مظاہر کی بات کر رہے تھے، واپس انشاءاللہ تعالیٰ کل اپنے موضوع کی طرف لوٹیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم